آج کی اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء عبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور موقر حضرات اساتذہ کرام و علماء اعظام، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے ہمارے سرپرست اور بزرگ حضرات، نیز حاضرین جلسہ اور عزیز بچوں اور مدرسے کے طلبہ، حضرت ناظم محترم نے جو میرا تعارف کرایا، یہ در حقیقت میرا تعارف نہیں ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔ میں تو آپ حضرات کے علاقے کا ایک باشندہ، آپ کے محبوب شاعر جناب ثاقب صاحب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم۔ بہرحال اللہ ان کو ترقیات سے نوازے۔ آپ کے ناظم اور اناؤنسر بڑے باصلاحیت ہیں، بڑے اونچے الفاظ سے واقف ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے عالموں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دعائیہ الفاظ پیش کروں، یعنی ہم سب مل کر دعا کریں۔ آپ حضرات نے ہمارے موقر مہمان حضرت مولانا محمد سمیع صاحب مدد اللہ العالی سے قرآن کے فضائل سنے۔ واقعات قرآن مقدس کے جو فضائل ہیں وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن پھر بھی حضرت والا نے بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی جتنی کتابیں آئی وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال پر، موجودہ زمانے کے حالات پر ہمارے معزز اور مکرم موقر مفتی افتخار صاحب مدد اللہ العالی و دامت برکاتہم سے آپ نے درد بھری باتیں سنی۔ اصل ضرورت بزرگوں اور دوستوں عمل کی ہے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ آپ سن کر چلے جائیں اور عمل نہ کریں تو بے نتیجہ اور وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جو باتیں آپ حضرات نے سنی، آپ کے گوش گزار ہوئی، ان کو دل و دماغ میں اتاریے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ خود بھی عمل کیجیے، اپنے متعلقین کو، محسنین کو اور ملنے والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ میں نے اس حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ قرآن بباب دہل کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دیکھو، جب کوئی کام یا کوئی چیز کسی مقصد سے وابستہ ہوتی ہے، اگر مقصد میں وہ کامیاب ہے تو وہ سر پر چڑھتی ہے، سر چڑھ کر بولتی ہے، اس کی قدر و قیمت منزلت باقی رہتی ہے۔ اور اگر مقصد میں وہ ناکام ہو جائے تو پھر ضائع اور بیکار اور اس کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے۔ مثالیں اس کی بے شمار ہیں۔
مثال کے طریقے پر ایک آدمی گھوڑا خریدتا ہے، مقصد تیز رفتاری ہے، اس کے ذریعے دور دراز کا سفر کرنا ہے، لیکن خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ گلیا ہے، چڑھ کر نہیں دیتا، تیز رفتار بھی تو دور کی بات، وہ سواری دینے کے بھی قابل اور لائق نہیں ہے، اس کو کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا جاتا ہے، وہ مالک کی نظر سے گر جاتا ہے۔ لیکن اگر گھوڑا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو تو پھر منظور نظر بن جاتا ہے اور مالک اس کے پیر دباتا ہے۔ سواری کرنے کے بعد مالک گھر آنے پر اپنے گھوڑے کے پیر دباتا ہے۔ اسی طریقے سے بھینس اور گائے حصول دودھ کے لیے خریدی جاتی ہیں، بھلے سے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، دیکھنے میں نظر کو بھاتی ہوں، لیکن دودھ نہ دیتی ہو، مالک نظروں سے گرا دیتا ہے، اونے پونے داموں پر اس کو بیچ کر اپنا دامن خالی کر لیتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر ہم لچھی دار تقریریں سن کر عمدہ بیانات کرا کے بڑے بڑے مقررین کو اپنے ہاں دعوت دے کر یہ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے منظور نظر بن جائیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ اگر منظور نظر بننا ہے تو عبادت کرنی ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بہرحال وقت اپنے انتہا کو پہنچ چکا، میرے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ پروگرام 10 بجے تک چلے گا، 10 بج چکے ہیں۔ میں زیادہ کچھ عرض نہ کرتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سنانا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس سب کا مرض ہے دعا۔ جس طریقے سے بادام اور اخروٹ اگر اس میں مغز نہ ہو تو وہ بیکار محض کوڑا اور کرکٹ ہے، جب تک اس میں مغز موجود ہے، اس کے اندر گری ہے تو واقعی قابل قدر ہے، اس کی عظمت ہے، وہ قیمتی ہے۔ اس لیے اب اس مجلس کی آخری کڑی یعنی دعا باقی ہے۔ میں تو چاہتا تھا، گزارش کی تھی اپنے موقر اور محترم حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب سے اس فریضے کو بھی آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن بہرحال منتظمین کا ایک نظام ہے جو انہوں نے مرتب کر رکھا ہے، انہوں نے میری گزارش کو رد کیا اور مجھے حکم دیا، میں سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ ہم سب اپنے حالات سے بخوبی واقف ہیں، سب کے سامنے زندگی کا کچا چٹھا موجود ہے۔ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر آج تک جو گستاخیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان پر نادم ہو کر اللہ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ پساریں، مانگیں، وہ بڑا داتا ہے، ہر ایک کا سننے والا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بھولیوں کو مرادوں سے بھر دے گا، ہم کامیاب اور کامیاب ہوں گے، لیکن ضرورت اخلاص کی، واقعی ندامت کی۔ اگر ہماری زبان پر تو الفاظ رہیں اور دل کہیں اور ہو، ذہن و دماغ کسی اور مصروفیت میں مصروف ہو، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دہی ہے۔ دعا در حقیقت لجاجت، انتہائی تذلل، بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ باری تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پسار کر اس سے مانگنا اور یہ یقین رکھنا کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تو ہماری دعائیں لگنے ہوں گی، ضرور قبول کرے گا۔ اس نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تو بھلا وہ جھوٹ بولے گا۔ اس نے اعلان کر رکھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یقیناً اس مجمع میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ضرور مقبول اور چہیتا بندہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی محروم دے رکھے، اس کی وجہ سے سب کی دعاؤں کو قبول کروائے گا۔ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی چند چیزیں خریدے اور ان میں سے ایک کو واپس کر کے باقی کو رکھنا چاہے، جائز نہیں ہے۔ یا تو سب کو لو یا سب کو رد کرو۔ جب سب مل کر دعا کریں گے یا تو باری تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا یا سب کی دعاؤں کو رد کرے گا، اور ظاہر ہے بات ہے جو باری تعالیٰ کے مقبول اور چہیتے بندے ہیں ان کی دعا تو رد ہونے والی نہیں، لہٰذا جن کی دعائیں قابل قبول نہیں تھی
قبولیت کے درجے کو پہنچنے کے لائق تو نہیں تھے، باری تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی سے ان کو بھی قبول کرے گا۔ اس عزم، اس ارادے اور اس نظرے کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے چٹھے کو سامنے رکھیں، جو آج تک غلطی ہو گئی ان پر ندامت کے آنسو بہائیں، معافی مانگیں اور آئندہ باری تعالیٰ کے کتاب اور فرمان